الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ احکام القرآن میں طلاق، نکاح، مہر اور عدت وغیرہ سے متعلقہ احکام اب بیان ہونا شروع ہوئے تھے، اور اس سے پہلے کہ طلاق اور عدت وغیرہ کے احکام پر تفصیلی کلام ہو، اس سے پہلے میں ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا تاکہ جب آیات کے بیان پر آئیں تو اس میں جو اصطلاحی لفظ استعمال ہوتے ہیں، خاص شرعی اصطلاح والے الفاظ استعمال ہوں تو اس آیت کے حکم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پچھلے لیکچر جو آپ نے سماعت فرمایا اس میں آخر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق کبھی تو ایسے الفاظ سے دی جاتی ہے کہ جو طلاق کے لیے اکثر مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، دوسرے مقامات پہ بہت ہی شاذ استعمال ہوتے ہیں، کم استعمال ہوتے ہیں، انہیں صریح الفاظ کہتے ہیں، اور جو الفاظ طلاق اور غیر طلاق دونوں مقامات پر عام استعمال ہوتے ہیں انہیں کنایہ الفاظ کہتے ہیں۔ صریح الفاظ سے اگر 3 طلاقیں دیں یا کنایہ الفاظ جو اس قسم کے دوسری قسم کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو الفاظ کنایہ کہتے ہیں، اور ان دونوں سے اگر 3 طلاقیں دے دیں، یعنی صریح الفاظ سے 3 دیں یا کنایہ الفاظ سے 3 دیں، تو اس کے بعد زوجہ سے رجوع کی حلالہ کے بغیر کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ لیکن اگر صریح الفاظ سے 1 یا 2 طلاقیں دیں، اسی طرح کنایہ الفاظ سے 1 یا 2 طلاقیں دیں تو رجوع کی گنجائش ہے۔ اب اس میں تفصیل آپ کو بتائی تھی، میں اس کو خلاصہ ذرا دوبارہ عرض کر رہا ہوں تاکہ نئے سننے والے تھوڑا سا سمجھ لیں اور پرانے سننے والوں کے ذہن میں ایک دفعہ پھر یہ بات راسخ ہو جائے کہ اگر الفاظ صریح سے 1 یا 2 طلاق دی جائے گی تو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوران عدت اگر شوہر چاہے تو اپنی زبان سے رجوع کے الفاظ ادا کر کے کہ میں نے زوجہ سے رجوع کیا، یا دوران عدت جو میاں بیوی کے افعال میں سے کوئی بھی فعل ہو وہ زوجہ کے ساتھ کر کے وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اس میں نکاح کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر عدت گزر گئی اور شوہر نے طلاق رجعی میں رجوع نہیں کیا تو اب بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا، اب دوبارہ جدید نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح الفاظ کنایہ میں اگر 1 یا 2 طلاقیں دیں تو عورت نکاح سے نکل جائے گی، لیکن رجعی میں اور اس کنایہ الفاظ سے واقع ہونے والی طلاق جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، اس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ طلاق رجعی میں دوران عدت عورت نکاح سے نہیں نکلتی، بغیر نکاح کے اپنی زوجیت میں رکھ سکتے ہیں، لیکن کنایہ الفاظ سے جو طلاق بائن پڑتی ہے اس سے فوراً عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو اب شوہر اگر اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے، چاہے دوران عدت چاہے عدت کے بعد، تو جدید نکاح ہی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اور پھر یہ بھی ایک بات عرض کی تھی کہ بالفرض اگر شوہر رجوع کرتا ہے تو رجوع کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سابقہ طلاقیں مٹ گئیں، بلکہ سابقہ طلاقیں جتنی مقدار میں دے چکا تھا وہ ہو گئیں، اب جو باقی بچی ہیں وہ اس کے پاس رہیں گی۔ مثلا 1 کے بعد رجوع کیا تو 2 باقی ہیں، 2 کے بعد رجوع کیا تو فقط 1 باقی ہے۔ اور اگر طلاق الفاظ صریح یا کنایہ دونوں میں سے کسی کے ذریعے بھی 3 طلاقیں دیں تو اب زوجیت میں اس عورت کو لینے کے لیے حلالہ کے بغیر اور کوئی پروسیس نہیں رکھا گیا۔ اور اس پر ہمارا کلام ہو رہا تھا کہ بعض اوقات لوگ حلالہ کا پورا معاملہ سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، معاذ اللہ یہ تو شریعت نے بڑی سختی رکھی ہے، شدت رکھی ہے، یعنی انہیں اپنے ایک شدت والے عمل کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے 3 طلاقیں کیوں دے دیں۔ وہ شریعت کے وہ احکام جو ان 3 طلاقوں کے وقوع کو روکنے کے لیے وضع کیے گئے تھے، اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے، انہی پہ طنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس سختی بہت زیادہ کر دی۔ تو ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی، آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس حلالہ کے معاملے کو ظاہر فرما دیا تھا، جیسے کہ انشاءاللہ بھی آیات ہمیں بتائیں گی۔ لہٰذا اس میں حلالہ کا پروسیس یہ ہے کہ پہلے عورت اس سابقہ شوہر کی عدت گزارے گی، اس کے بعد اپنی مرضی سے جدید نکاح کرے گی، پھر ان میں تعلق زوجین کا قائم ہونا لازم ہے، اس کے بعد دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے گا، پھر یہ اس کی عدت گزارے گی، اس کے بعد پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم کر دی جائے
تو حلالہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر پہلے شوہر نے طلاق دی، عدت نہیں گزاری اور دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، باقی تمام چاہے معاملات کر لیے، یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، کیونکہ دوران عدت نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو یہ حلالہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مطلب عدت گزاری لیکن کسی شخص سے اور کسی شخص سے نکاح بھی کر لیا، نکاح کرنے کے بعد تعلق زوجین قائم نہ ہوا اور دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، اب یہ چاہتی ہے کہ میں پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں، نہیں جا سکتی، کیونکہ تعلق زوجین قائم ہونا لازم ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ بھی حدیثیں ہمیں بتائیں گی کہ بالکل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ بات ثابت ہے۔ اور یا پھر اس طرح کہ اس نے مثلا عدت گزاری، پھر نکاح کیا، تعلق زوج بھی قائم ہوا، لیکن دوسرے شوہر کی عدت نہیں گزاری اور پھر پہلے شوہر کے پاس چلی گئی، یہ بھی حلالہ کمپلیٹ نہیں ہوا، تو یہ پورا پروسیس کرنا ہی پڑے گا۔ باقی اس پہ انشاءاللہ جب ہم آیت بیان کریں گے تو اس پہ تفصیلی کلام ہو جائے گا کہ باقاعدہ پری پلاننگ حلالہ کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کہ باقاعدہ ایک شخص کو پہلے مقرر کرنا کہ ہم حلالہ کر رہے ہیں، پھر مشروط کرنا کہ شرط یہ ہے کہ تم طلاق دے دو گے اور پھر نکاح کرنا، کیا اس طرح حلالہ ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا، اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس پہ کلام انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ آپ کو بتایا کہ 3 طلاق کے بعد یہ حلالہ کا پروسیس ہو کرنا لازم ہے۔ ایک اور اصول یاد رکھیے گا کہ اگر شوہر نے 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہوں یا 3 طلاقیں دی ہوں، اگر عورت دوسرے شخص سے نکاح کرتی ہے، پھر ان میں تعلق زوجین قائم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا شخص طلاق دیتا ہے، جب یہ اگر پہلے شوہر سے نکاح کرتی ہے تو یہ پہلا شوہر دوبارہ 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا، جس کو شرعی اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے کہ دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لیے حل جدید پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کا کلام اصحاب بار صفا کو لکھایا رسول نے۔ حل کہتے ہیں حلال ہونا، جدید معنی نیا، نیا حلال ہونا پیدا کر دیتا ہے۔ گویا کہ مثال کے طور پہ شوہر نے 1 طلاق دی اور شوہر نے رجوع نہیں کیا، عورت عدت کے بعد نکاح سے نکل گئی، اب حلالہ کی ضرورت نہیں ہے، 1 میں 2 میں تو نہیں ہے، 3 میں آپ کو بتایا حلالہ کی ضرورت ہے، لیکن عورت نے نکاح سے نکلنے کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، پھر کوئی جھگڑا ہوا، اس شخص نے بھی طلاق دے دی، اب اس پہلے شخص نے کہا تو مجھ سے دوبارہ نکاح کر لو، اس نے کہا ٹھیک ہے، نکاح کیا، تو اب یہ شوہر کتنی طلاقوں کا مالک ہوگا؟ 3 طلاقوں کا مالک ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہ 1 طلاق دیتا، وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرتی، یہ فوراً رجوع کر لیتا، تو پھر وہی 2 طلاقوں کا مالک ہوتا۔ لیکن جب بھی عورت دوسرے شخص سے نکاح کرنے کے بعد، پھر تعلق قائم ہونے کے بعد جب پہلے شوہر کی طرف آئے گی تو پہلا شوہر ہمیشہ 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، یعنی گویا کہ اس کے لیے حل جدید پیدا ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا آپ تصور ذہن میں رکھیں۔ اسی کے ضمن میں ایک خلع کا مسئلہ بھی آئے گا، پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا میں اشارہ کر چکا ہوں، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر باہم مطلب رنجشیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ذہنی ہم آہنگی کا فقدان اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسلسل ساتھ رہیں گے، مزید ساتھ رہیں گے تو گناہ کے علاوہ نہیں رہ سکتے۔ عورت سوچتی ہے میں بدتمیزی کروں گی، بد اخلاقیاں کروں گی، میں گناہ گار، اور شوہر سوچتا ہے کہ میں نفرت کی وجہ سے اس کو نہ نفقہ صحیح دے سکوں گا، نہ دیگر کوئی حقوق زوجین میں سے کوئی حق صحیح طریقے سے ادا کر سکوں گا، تو ہم دونوں ہی گناہ گار ہوتے رہیں گے، تو بہتر یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ اس میں اگر عورت یہ کہتی ہے کہ جو تم نے مجھے مہر دینا تھا میں مہر چھوڑ دیتی ہوں، تم مجھے فارغ کر دو، یا شوہر نے مہر دے دیا تھا، وہ کہتی ہے میں ٹھیک ہے مہر تمہیں واپس کرتے مجھے فارغ کر دو، اور شوہر اس پر راضی ہونے کے بعد لفظ خلع سے زوجہ کو اپنی زوجیت سے باہر نکال دیتا ہے، تو اس کو شرعی اصطلاح میں خلع کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ مہر کی مقدار ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر زیادہ مانگے، مجھ سے 5 لاکھ دے دو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ غلط ہوگا کہ اگر شوہر، اس میں 2-3 صورتیں بنتی ہیں، مثلا ایک تو مہر والی صورت، یہ تو ہے خلع میں عام صورت یہی ہے، دوسرا یہ کہ وہ مہر سے زیادہ طلب کر رہا ہے شوہر، اور ہے خود ہی ظالم، تنگ یہ کر رہا ہے، عورت بہت صحیح ہے، اب یہ مہر سے زیادہ مانگ رہا ہے، تو یہ مزید ظلم کہلائے گا، اگرچہ مطلب خلع اس کے جواب میں بھی ہو جائے گا، لیکن یہ ناجائز یہ پیسے لے رہا ہے۔ اور اگر بالفاظ یہ طلاق دینا نہیں چاہتا، یہ بہت اچھا آدمی ہے، عورت کی بد اخلاقیاں اپنے عروج پر ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ تم مہر لے کے مجھے چھوڑو،
اور یہ اس لیے زیادہ رقم بتاتا ہے کہ تاکہ یہ نہ مجھ سے جدا ہو، بولتا ہے نہیں مثلا مہر 1 لاکھ ہے، 5 لاکھ مجھے دو گی تو میں تمہیں چھوڑتا ہوں، اور عورت نے راضی ہو گئی 5 لاکھ روپے دینے پر راضی ہو گئی، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ یہ لے سکتا ہے، کیونکہ قصور اب تمام تر عورت کا ہے، اگرچہ مستحب یہ ہے کہ یہ زائد نہ لے، بہتر ہے کہ اتنا ہی مہر لے۔ تو بہرحال جب عورت کو فدیہ دے کر کچھ پیسے دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے اور شوہر لفظ خلع سے اس کو اپنے نکاح سے باہر نکال دے تو اس کو شرعی اصطلاح میں خلع کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ خلع فقہ حنفی کی روشنی میں ایک طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب آپ کو بھی بتایا تھا کہ طلاق بائن میں عورت فوراً نکاح سے باہر نکل جاتی ہے، چنانچہ عورت فوراً نکاح سے باہر نکل جائے گی، عدت اب بھی عورت پہ لازم ہے، عدت گزارے گی، بس پھر وہ فارغ ہے، پھر وہ دوسرے شخص سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل اپنے ذہن میں رکھیے، اور اب یہ ذرا آیات دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا بیان فرمایا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 جس میں اللہ تعالیٰ نے عدت کا بیان فرمایا ہے۔ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن روکے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 قروء۔ قروء یہ قرعن کی جمع ہے، اور احناف کے نزدیک قرعن سے مراد حیض ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حائضہ عورت کی مدت عدت کو بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی اور باقاعدہ اس کو حیض آتا ہے تو وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس بہن کو حیض باقاعدہ آتا ہے تو 3 حیض ان کی مدت عدت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 کا لفظ خاص ذکر فرما دیا تو جب تک 3 حیض پورے نہیں ہوں گے عدت پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ جو عوام میں ایک مشہور ہے کہ جی عدت عورت کی کتنی، 3 مہینے، یہ غلط ہے۔ ہر عورت کی 3 مہینے نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے لیکن ہم بعد میں اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ جس عورت کو باقاعدہ حیض آتا ہے اس کے 3 حیض جب پورے گزر جائیں گے تو عدت پوری ہوگی۔ وہ 3 حیض چاہے 2 مہینے میں پورے ہو جائیں، چاہے 3 سال میں پورے ہوں۔ جیسے مثلا ایک دفعہ حیض آیا، 6 مہینے کا گیپ آ گیا، آ ہی نہیں رہا حیض، پھر دوسرا حیض آیا، پھر سال کا گیپ ہو گیا، تو عدت اس کی چلتی ہی رہے گی جب تک کہ 3 حیض مکمل نہیں ہو جاتے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے یہاں پہ جو لفظ اللہ نے ارشاد فرمائے یتربصن، یہ جو اہل علم ہیں جانتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ کلام عرب میں مضارع کا صیغہ یا مضارع کا کلمہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ زمانہ حال بھی ہوتا ہے، زمانہ مستقبل بھی، لیکن جب استعمال کرتے ہیں تو کسی ایک زمانہ کو ایک مراد لے لیتے ہیں، لیکن اس میں دونوں زمانے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی حکم دینے کے لیے حقیقتاً نہیں ہے بلکہ خبر دینے کے لیے ہے۔ جسے میں بولتا ہوں یضربو، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، یہ میں خبر دے رہا ہوں گویا کہ مارتا ہے یا مار رہا ہے ایک شخص یا مارے گا، یہ خبر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یتربصن بیان فرما کے گویا کہ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم ہمیشہ کسی ایسے لفظ سے ثابت نہیں ہوگا جس کا ترجمہ کریں تو آپ کو حکم والا ترجمہ لگے، بلکہ بعض اوقات اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے کلمات سے بھی حکم ثابت فرما دیتا ہے کہ جس میں خبر والا معنی پایا جا رہا ہے۔ اللہ کا رسول نے معلوم یہ ہوا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ایک ایسے کلمے کو استعمال فرمایا جو حقیقتاً حکم پر مشتمل نہیں، خبر پر ہے، لیکن استعمال حکم کے لیے ہو رہا ہے، تو اس پہ سختی زیادہ ہوگی۔ اسی لیے علماء نے ادھر سے وجوب کا معنی نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عورتوں پر عدت کو واجب قرار دیا ہے۔ تو عورت پر عدت واجب ہے، یہ اس کی قدرت و اختیار میں نہیں دی گئی کہ تمہاری مرضی ہے عدت کرو یا نہ کرو۔ چنانچہ ہمارے بھائی اور بہن ذرا غور فرمائیں، خصوصاً والدین، اور خصوصاً ہمارے پنجاب سائیڈ کے کچھ والدین وغیرہ ایسے مجھے بہت سارے ایسے ملے کہ جو برملا کہہ دیتے ہیں جی ہم تو اپنی بچی کو عدت نہیں کروائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بچی کو عدت کروائیں یا نہ کروائیں۔ بعض جگہ یہ خرافات بھی دیکھی گئی ہے کہ وہ جیسے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ بچی کو شوہر کے جنازے کے ساتھ 40 قدم چلوا دیتے ہیں، بولتے 40 قدم چل گئے عدت ختم ہو گئی۔ یا وہ گھر سے باہر نکلوا دیتے ہیں، بولتے ہیں گھر سے باہر نکل گئی نا عدت ختم ہو گئی۔
ان خرافات کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عدت شریعت کا گویا کہ حق ہے، سمجھ لیجئے، جو عورت پہ لازم کر دیا گیا اسے یہ حق پورا کرنا ہے، اور یہ شریعت کا حق ہے، ماں باپ کا نہیں. لہٰذا اس کو تو عدت گزارنی پڑے گی. اور عدت کے دوران اگر بالفرض عورت بغیر کسی مجبوری کے یا مجبوری سے نکل بھی گئی تو اس سے ختم عدت کا کوئی تعلق نہیں. عدت چلتی رہے گی، اسے دوبارہ مطلب اپنے گھر میں آنا ہوگا اور عدت کو تمام کرنا ہوگا، پوری مدت کرنی ہوگی. لہٰذا غلط قسم کے تصورات ذہن سے نکالنے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء، یعنی 3 حیض. گویا کہ اس میں عورت کی عدت بیان کی گئی، اور اس عورت کی جس کو باقاعدہ حیض آتا ہو. پھر عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان فرمایا کہ جو اس طرح عدت گزار رہی ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں حلال ہے ان عورتوں کے لیے ان یکتمنا، کہ وہ چھپا لیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، اس چیز کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا فرمایا. رحم میں 2 چیزیں پیدا ہوں گی، یا تو بچہ، اگر وہ حاملہ ہو گئی ہیں تو وہ بتائیں کہ میرا حمل ٹھہر گیا ہے، کیونکہ آگے آیت آئے گی کہ اگر کوئی بہن حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، تو ان کی اب مدت عدت 3 حیض نہیں ہوگی، بلکہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ان کی عدت ختم نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تو منع فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے عورت پریگننٹ نہیں تھی، انہیں باقاعدہ حیض آتا تھا، مطلب ذوات الحیض میں سے تھی، انہوں نے سوچا کہ چلے میں 3 حیض عدت کروں گی. اب بعد میں ظاہر ہوا کہ جو وہ تو پریگننٹ ہیں، تو اب وہ یہ سوچ کر کہ 9 مہینے عدت، چھپا لو بھائی، بتاؤ نہیں. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ہرگز نہ چھپائیں. دوسرا جو رحم میں چیز ہوتی ہے وہ حیض کا خون ہوتا ہے، کہ بالغہ عورت کے رحم سے جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہا ہے کہ عورت اپنے حیض کو نہ چھپائے، یعنی اپنے گھر والوں جو خواتین ہیں، یہ نہیں کہ مردوں کو بتائے گی، خواتین کو بتائے کہ ہاں میرا 1 حیض کمپلیٹ ہو گیا ہے، 2 پورے ہو گئے ہیں، 3 پورے ہو گئے ہیں. کسی مصلحت کی بنا پر وہ اپنے اس عدت کے معاملے کو دوسروں سے چھپائے نہیں، بلکہ ظاہر کرے، تاکہ معاملہ عدت واضح ہو جائے کہ بھئی ان کی عدت کتنی باقی ہے اور پوری ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی. تو یہ عورت کے لیے گویا کہ اب ناجائز ہے کہ وہ اپنے معاملہ حیض کو کسی سے چھپا لے، یعنی عدت کا جب معاملہ چل رہا ہو، اور وہ عورتوں وغیرہ سے کہ بتائے نہیں کسی کو. اور اسی طرح اگر کوئی بہن مطلقہ ہیں تو اپنے وہ پریگننسی کے معاملے کو نہیں چھپائیں گی کسی بھی مصلحت کی بنا پہ، بلکہ ان کو واجب ہے کہ اپنے گھر والوں کو وہ اس کو ظاہر کریں تاکہ عدت کا معاملہ بالکل کلیئر ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ہے ان طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ان یکتمنا، کہ چھپا لیں وہ ما خلق اللہ، اس چیز کو جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی فی ارحامہن، ان کے رحموں میں. یہ ان پہ واجب ہے کہ بتائیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آگے کتنی سختی فرمائی کہ ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہیں. تو کلام کی شدت یہ بتا رہی ہے کہ یہ حکم بہت شدید اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، بہت شدت کے ساتھ عورتوں کو دیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھپائیں نہیں. اگر کوئی عورت اس معاملے کو چھپائے گی، دونوں کے عدت کے معاملے کو یا حمل کے معاملے کو، تو وہ گناہگار ہوگی اور اس پر توبہ واجب ہوگی. پھر آگے شاہ فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان عورتوں کو لوٹانے کے اس بارے میں، ان ارادو اصلاحن، کہ اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا، یعنی ان عورتوں کو دوبارہ اپنے نکاح میں باقی رکھنے کے سلسلے میں ان کے سابقہ شوہر زیادہ حقدار ہیں اگر اصلاح کا ارادہ رکھیں. اب آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ پہلے طلاق یافتہ عورتوں کا ذکر ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے سابقہ شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں. تو یہاں کون سی طلاق ہوگی؟ لازم بات ہے کہ 1 طلاق یا 2 طلاق، 1 طلاق یا 2 طلاق. یہ عام ہے کہ وہ طلاق رجعی ہو یا بائن ہو، کیونکہ رجوع کا اختیار کب تک رہتا ہے؟ 1 یا 2 طلاق تک رہتا ہے. 3 طلاق کے بعد تو رجوع کا رہتا ہی نہیں نا حق. تو یہ حق شوہروں کو جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں جن عورتوں کا، مطلقہ عورتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ عورتیں ہیں کہ جن کو 1 طلاق دی گئی ہے یا 2 طلاقیں دی گئی ہیں اور ان کی عدت سٹارٹ ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری 3 حیض عدت ہے، اپنا معاملہ عدت مت چھپانا، ظاہر کر دینا. اور چونکہ بھی 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو تمہارے شوہر زیادہ حقدار ہیں، سابقہ شوہر، کہ وہ تمہیں اپنے نکاح میں باقی رکھ سکیں.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے اسی قسم کا حق ہے، یعنی وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں کا ان عورتوں پر حق ہے، بالمعروف شریعت کے حکم کے مطابق۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسا ہی نہیں کہ مرد جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہو جائے جی ہمارے حقوق، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عورتوں کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حق ہیں، اور یہ حقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں، لہذا پورا کیا جائے۔ اب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے مرد عورت تو برابر ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ جیسے مردوں کے ان عورتوں پہ حقوق ہیں اسی کی مثل عورتوں کے مردوں پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس خیال کو ریجیکٹ فرمایا، لہذا آگے ارشاد فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ بلندی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو معاشرت جس کو ہم کہتے ہیں، حسن سلوک ہے، حقوق ہیں، اس میں بظاہر دونوں برابر ہی ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا، لیکن مردوں کا حق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ رکھا ہے، لہذا اسی لیے عورت کو مرد کے جذبات کا زیادہ لحاظ رکھنے کا حکم ہے، اس کو زیادہ مطلب اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کو عورت کے مقابلے میں کچھ درجات زیادہ عطا فرمائے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھ رسول نے۔ اس آیت کریمہ سے کچھ احکام معلوم ہوئے، جس کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 کہ اگر کسی بہن کو باقاعدہ حیض آتا ہے اور اس کو طلاق دے دی جائے تو وہ عورت 3 حیض تک اپنی عدت پوری کرے گی۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جو مطلقہ عورتیں اپنی عدت گزار رہی ہیں وہ اپنے حیض کے معاملے کو، اور اسی طرح اگر بالفرض وہ اس دوران ان کا حاملہ ہونا ظاہر ہو جاتا ہے تو اس پریگننسی کے معاملے کو ہرگز نہیں چھپائیں گی، اگر چھپائیں گی تو گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوں گی، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں سختی فرما دیتا ہے تو پھر اس میں حکم میں اتنی ہی سختی آتی چلی جاتی ہے، تو اس لیے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے گناہ صغیرہ بھی ہو، لیکن اگر اصرار کریں گے تو گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ تیسرا اللہ نے حکم یہ بیان فرمایا کہ اگر 1 یا 2 طلاقیں شوہر نے دی ہیں تو یہ سابقہ شوہر اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے کا زیادہ حقدار ہے، جب زیادہ حقدار ہے تو حقدار کو اس کے حق سے نہیں روکنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، لیکن شرط لگائیے ان ارادو اصلاحاً، اگر یہ لوگ اصلاح کا ارادہ رکھیں، یعنی اب معاملے کو اگر واقعی شوہر شرمندہ ہے، نادم ہے، معذرت کر رہا ہے، اپنے رویے کی معافی مانگ رہا ہے اور وہ زوجہ کو رکھنا چاہتا ہے تو زیادہ حقدار یہ شخص ہے۔ چنانچہ اگر گھر والوں نے کہا نہیں ہم تم چاہے کتنے نادم ہو، شرمندہ ہو، ہم بچی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے، جیسے کہ ضد پڑ جاتی ہے بعض اوقات، تو اس میں پھر گھر والے بھی قابل گرفت ہوں گے۔ اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ یہ معقول بات ہے کہ نئے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا اور ایک شخص جس سے ذہنی ہم آہنگی ہو رہی ہے یا وقتی طور پر نہیں تھی لیکن مزاج، طبیعتیں، پسند ناپسند سب سمجھ میں آ جاتا ہے جب کچھ عرصے انسان ساتھ رہتا ہے، تو یقینی سی بات ہے نئے شخص کے پاس جانے میں پھر ایک نئی اذیت، نیا ذہن سمجھنا، پھر پسند ناپسند، ذہنی آہنگی قائم کرنا نہ کرنا ایک عورت کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ سابقہ شوہر کے پاس بھیجا جائے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ان عورتوں کے بھی مرد پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان عورتوں پہ رکھے گئے ہیں، لیکن مردوں کا درجہ بہرحال عورتوں سے کچھ بلند رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً طلاق رجعی کا بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد پھر خلع کا بیان کیا ہے، لیکن قلت وقت کی بنا پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس آیت پر کلام شروع کیا جائے، تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں ضرور انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ اب اگر کوئی کویسچنز آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ سر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ عدت صرف عورت ہی کے لیے کیوں ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ عورت کے لیے شاید کوئی سزا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، ابھی تو انشاءاللہ آگے کیونکہ اس ٹاپک پر سے ریلیٹڈ ابھی آیات آئیں گی جس میں تفصیلی مزید عدت کی صورتوں کا بیان ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 2 عدتیں ہوتی ہیں، ایک طلاق کی عدت ہوتی ہے اور ایک شوہر کی وفات کی عدت ہوتی ہے، اور یہ دونوں عورتوں کے لیے ہی مناسب ہیں، مردوں کے لیے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ طلاق کی جو عدت ہے وہ اس لیے مقرر کی گئی ہے
تاکہ عورت کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ سابقہ شوہر سے پیگننٹ ہیں یا نہیں۔ وجہ اس کی یہ اگر یہ عدت نہ رکھی جاتی اور طلاق کے فوراً بعد عورت کو کسی اور سے نکاح کی اجازت دے دی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ سابقہ شوہر سے یہ پیگننٹ ہوں اور ان کو ابھی علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، اور وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیں تو اس بچے کے نسب کا معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے، پہلے شوہر کا یا دوسرے شوہر کا۔ لہٰذا اس کو شرعی اصطلاح میں استبراء رحم کہتے ہیں، یعنی رحم کے خالی ہونے کو طلب کرنا، معلوم کرنا۔ تو طلاق کے بعد جو عدت رکھی گئی ہے اس میں حکمت یہ ہے تاکہ 3 حیض گزر جانے کے اندر اچھی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عورت سابقہ شوہر سے پیگننٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ ہیں تو پھر ان کی مدت عدت طویل ہو جائے گی کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا یہ عدت ختم نہیں ہوگی، اور اگر ظاہر ہو جاتا ہے 3 حیض آئے کہ یہ نہیں ہیں تو پھر لازم سی بات ہے کہ یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ یہ پہلے شوہر سے پیگننٹ نہیں ہیں۔ اب اگر وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہیں اور پھر پیگننٹ ہوتی ہیں تو وہ نسب دوسرے شوہر سے ثابت ہوگا۔ اور جو شوہر کی وفات کے بعد جو عدت لازم کی گئی ہے وہ اس لیے لازم کی گئی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اور شوہر عورت کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو سوگ اور افسوس انسان کو ہوتا ہے، سوگ مناتا ہے انسان، غم کا اظہار کرتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے۔ تو جب شوہر انتقال کر گیا تو لازم بات ہے کہ پھر عورت کے لیے یہ، کیونکہ وہ بڑی نعمت ہے تو اس لیے عورت کے اوپر لازم قرار دیا گیا۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر مطلب بیوی مر جائے تو شوہر کے اوپر پھر یہ سوگ منانا کیوں لازم قرار نہیں دیا گیا؟ تو یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جن پہ ہمیں اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک حکم اللہ تعالیٰ کا آتا ہے تو ہم اس حکم کے کوئی ثبوت کے لیے نہیں بلکہ ویسے ہی کہ یہ اس میں کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور کوئی حکمت الہیہ متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عقل جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو صحیح یا غلط ثابت کیا جائے، بلکہ حکم جب اللہ کا آ گیا تو وہ تو ماننا ہے ہی، اور وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی ظلم کا عنصر نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم صرف اس وجہ سے اس پہ غور و تفکر کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے عقلی لحاظ سے بھی اس میں کوئی حکمت تلاش کر لی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے متعلق اور زیادہ خوشگواری کے ساتھ انسان اس حکم کو قبول کر لے۔ تو چونکہ شوہر بڑی نعمت ہے اور بیوی اگرچہ اس کا مقام بہت زیادہ ہے لیکن اس کا نعمت کے اعتبار سے معاملہ کم ہے، پھر تو اس لیے پہلے بیوی کو افسوس کا اظہار کرنے کا حکم دیا، شوہر کو نہیں۔ پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں یہ چونکہ عموماً اپنے معاملات میں مردوں کی محتاج ہوتی ہیں، اس لیے اگر یہ گھر میں رہ کر افسوس منائے گی بھی تو مرد اس کو سنبھالیں گے، لیکن مرد اپنے معاملے میں دوسرے کا محتاج نہیں، اسے کمانے کا حکم دیا گیا، اسے دوسروں کی کفالت کرنے کا حکم دیا گیا، اسے دوسروں کے نان نفقے کا حکم دیا گیا۔ اگر شوہر کو اس طرح بیوی کا سوگ منانے کے لیے 4 مہینے 10 دن یا 5 مہینے بٹھا دیا جاتا تو یقینی سی بات ہے کہ مردوں کے ساتھ کاموں کے معاملات جو خارجی معاملات ہیں زیادہ ہوتے ہیں تو سب کے سب ڈسٹرب ہو جاتے۔ تو اس لیے خواتین کو عدت کا حکم دیا سوگ منانے کا، اور مرد کی مصروفیات یا اس کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذمہ داریاں بڑھائی گئی ہیں اس کے اعتبار سے اسے عدت سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں جو آپ عقل کے ذریعے اور بھی جان سکتے ہیں، لیکن حقیقی علت، حقیقی حکمت یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں آنکھیں بند کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے اور اس کو حق اور سچ سمجھنا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھنے۔ مذہب اسلام میں طلاق کا اختیار صرف شوہر کے ہاتھ میں کیوں دیا گیا ہے؟ کیا عورت کو اس سے کیوں محروم رکھا گیا ہے؟ اس کی کوئی خاص حکمت ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، پہلی بات تو وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہمیں کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حق دے، جس کو چاہے حق سے محروم کرے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ لیکن یقینی سی بات ہے کہ ہمیشہ سوال کوئی اعتراض کے لیے نہیں ہوتا بلکہ قلبی تشفی کے لیے ہوتا ہے یا احکام الہیہ کی حکمت جاننے کے لیے ہوتا ہے، تو اس قسم کے سوال کوئی منع بھی نہیں ہے بشرطے کہ بطریق اعتراض نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بات بیان فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ناقص العقل پیدا فرمایا ہے، یعنی عقل میں کمی دی ہے۔ اگر عورتوں کو اچھا، پھر دوسرا یہ کہ عقل کی کمی کی بنا پر ان میں کچھ ضبط کا مادہ بھی کم ہوتا ہے، تو بہنیں برا نہ مانیں، اور جو ہمیں دیکھ بھی رہی ہوں بہنیں برا نہ مانیں، بہرحال اللہ نے ایک فطرت میں ضبط کے مادے کی کمی بھی رکھی ہے۔ اس کی بنا پر عورت ذرا جلد باز ہوتی ہے، فوری طور پہ فیصلے کرتی ہے، اور اکثر اپنے فوری فیصلوں کے بعد پچھتاتی بھی ہے۔ اگر یہ معاملہ طلاق عورت کو دے دیا جاتا تو شاید جتنی تیزی سے آج طلاقیں ہو رہی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ طلاقیں ہوتی، تو عورت فوراً مطلب تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر ناراض ہو جاتی اور وہ فوراً طلاق کا مطالبہ کر بیٹھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بخاری کی روایت ارشاد فرمایا کہ اگر تم اب عورت کے ساتھ ایک طویل زمانے تک اچھا سلوک بھی کرو گے اور کبھی وہ تم میں ایک بات بھی ناگوار دیکھے گی تو وہ کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ کبھی بھلائی کی ہی نہیں ہے، یا تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ فوراً ایک دم مطلب بہت ہی سخت معاملے کے اوپر آ جاتی ہے، فوری فیصلہ کرتی ہے، سخت فیصلہ کرتی ہے، اور اس کے بعد بعض اوقات پچھتاتی بھی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو کس فطرت پر پیدا کیا ہے، مضبوط فطرت بنائی ہے، کمزور فطرت رکھی ہے، تو جو مضبوط فطرت والا تھا اس کو طلاق کا حق دے دیا، جو کمزور تھوڑا اپنی طبیعت رکھنے والی تھی اسے طلاق کا حق نہیں دیا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے بالکلیہ عورت کو طلاق کے حق سے محروم رکھا ہے، بلکہ اس میں شوہر کو اختیار دے دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو عورت کو طلاق تفویض کر سکتا ہے۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا۔ تو اگر شوہر اپنی زوجہ کو طلاق تفویض کر دے تو پھر عورت طلاق کی مالک بالکل ہو جاتی ہے، وہ چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ایک تو ہے شوہر کا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں طلاق کا حق دیا، تم طلاق اپنے آپ کو دے سکتی ہو۔ ایک الفاظ ایسے ہیں کہ میں تمہیں حق دیتا ہوں جب بھی تم چاہو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ پہلے والے میں صرف یہ کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق کا حق دیتا ہوں، اور دوسرے میں دوام اور استمرار اور ہمیشگی والے الفاظ کہہ دیے جب بھی تم چاہو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو۔ تو پہلے والے الفاظ اگر شوہر ادا کر کے طلاق کا حق دیتا ہے تو وہ صرف اس مجلس تک حق قائم رہے گا۔ مجلس کا مطلب کوئی دنیاوی گفتگو کرنے سے پہلے، کچھ کھانے سے پہلے، کچھ پینے سے پہلے، اٹھ جانے سے پہلے اگر عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے لی تو ٹھیک، لیکن اگر عورت خوش ہو گئی، اچھا جی طلاق کا حق دے دیا، چلو جی میں ذرا کھانا بنا کر آتی ہوں، وہ کھانا بنانے گئی اور طلاق کا حق ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر شوہر نے جب بھی کے الفاظ کہے کہ جب بھی چاہو تم اپنے آپ کو طلاق دے لو، یہ پوری زندگی کے لیے ہو گئے۔ جب بھی عورت اپنے آپ کو طلاق دے گی تو فوراً طلاق نافذ ہو جائے گی، گویا کہ وہ تمام زندگی کے لیے حق رہے گا۔ تو اس لیے تفویض طلاق کا ایک معاملہ رکھا گیا تاکہ عورت کو مکمل طور پہ محرومی کا احساس بھی نہ رہے، اور شوہر کو طلاق کا حق اولاً اس لیے دے دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس امانت کو کس کے پاس رکھے، کون اس کا اہل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اہلیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو طلاق کا حق دیا۔ جی، اور حلالی کی پروسیس کے حوالے سے یہ بعض لوگوں کی جانب سے شریعت پر اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ اس میں خواتین کو زیادہ ازدواج میں مبتلا کیا گیا ہے، مردوں کو نہیں، تو اس اعتراض کو کیسے رفع کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہن کا کویشچن یہ ہے کہ حلالہ کے پروسیس میں مرد کو اتنی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا گیا، خواتین کو زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حقیقتاً آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو آزمائش سمجھتے ہیں تو دونوں کے لیے برابر آزمائش ہے۔ عورت کے لیے جسمانی آزمائش اور ذہنی بھی ہے، شوہر کے لیے جو ہے وہ ایک ذہنی آزمائش ہے۔ مرد جو ہوتا ہے وہ غیرت کے اعتبار سے تھوڑا سا مطلب وہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک انانیت زیادہ ہوتی ہے، غیرت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اگرچہ عورت اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، یہ 3 طلاقیں دے چکا ہے، لیکن ایک اور شخص سے اس عورت کا نکاح کرنا اور پھر تعلق زوجین شریعت کی طرف سے لازم قرار دینا، اور پھر اتنا لمبا پروسیس کے بعد وہ عورت دوبارہ اس کے نکاح میں آئے گی، اور پھر ایک دن کا معاملہ تو ایسا ہے نہیں کہ ایک خیال ذہن میں آیا اور پھر ذہن سے نکل گیا، بلکہ اب پوری زندگی اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ضرور رہے گا کہ میری زوجہ نے کسی اور شخص سے بھی نکاح کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذہنی اذیت ہو سکتی ہے ایک شخص کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے حضرات جب یہ حلالہ کی باری آتی ہے، یہ بات آتی ہے، تو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم علیحدہ ہی رہیں گے، لیکن میں حلالہ کا پروسیس برداشت نہیں کر سکتا ہوں،
میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی ہے. تو اس لیے یہ نہ سوچا جائے کہ شاید عورت کے لیے ہی آزمائش ہے، یہ ایک مرد کے لیے بھی آزمائش کا معاملہ ہے. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں کے لیے آزمائش ہے. پھر یہ کہ عورت کے لیے اس اعتبار سے زیادہ نظر آتی ہے کہ بہرحال وہ بیچاری 3 حیض مثلا شروع میں اس نے روکے اپنے آپ کو، پھر دوسرے شخص سے نکاح کیا، پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا، پھر اس کی عدت گزارے گی. اس اعتبار سے تھوڑا سا لمبا پروسیس نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اگر یہ معاملہ سخت نہ رکھا جاتا تو یقیناً پھر طلاقیں بہت زیادہ عام ہو جاتی، اور ہر شخص 3 طلاقیں دینے کے بعد اگر یہ اتنا سخت پروسیس نہ ہوتا تو فوراً رجوع کرتا اور پھر اسی طرح عورت کو بار بار آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا. تو اس لیے حقیقتاً یہ شریعت کی طرف سے اس کو آزمائش نہ کہا جائے، بلکہ دیکھا جائے تو یہ آزمائش خود انسان کی اپنے شامت اعمال کا نتیجہ ہے. اور ہم نے آپ کو مثال سے سمجھایا کہ جب انسان خود ایک غلط قدم اٹھانے کے بعد اور پھر وہ کسی نقصان کا شکار ہوتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے، دوسرے کو نہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے تو ایک پروسیس بتایا ہے، ایک معاملہ ذکر کر دیا ہے کہ اس طریقے سے عورت پہلے کے لیے حلال ہوگی. اور وہ بظاہر ہمیں اس لیے مشکل نظر آتا ہے، اس میں حکمت یہی نظر آتی ہے کہ تاکہ 3 طلاق کو واقع کرنے کا سلسلہ رکے، اس میں کمی آئے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں، جن کو مسائل معلوم ہیں، وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ یہ کبھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے. تو اس لیے خواتین کو یا عام لوگوں کو بھی اس چیز کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ شاید یہ عورت پر ایک زیادہ آزمائش ہے. آزمائش دونوں پر ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے کہ عورت کے لیے بظاہر ہمارے ذہن کے اعتبار سے تھوڑی سی آزمائش ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے زیادہ نظر آتی ہے، ورنہ ذہنی اگر کرب اور اذیت کو دیکھا جائے تو اس میں مرد کے لیے زیادہ آزمائش ہے. تو اس لیے دونوں آزمائشوں کو پیش نظر رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائشیں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ یہ 3 طلاقوں والا قبیح معاملہ کم سے کم وقوع پذیر ہو یا بالکل ہی نہ ہو. تو اس لیے ان حکمتوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جو مزید نیکسٹ لیکچر میں مزید جو طلاق سے متعلقہ آیات ہیں، اسی طرح عدت کے بارے میں، حاملہ عورت کی کیا عدت ہے، جس عورت کو حیض ہی نہیں آتا اس کی کیا عدت ہے، جس بچی کے بھی رخصتی ہوئی نہیں اس کی عدت کا کیا معاملہ ہے، سب پہ انشاءاللہ احکام بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.